बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। मैं हूं ज़ौक़ अहमद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। ये पहली हुकूमत है जो एक के बाद एक ज़िम्नी इलेक्शन हार रही है। मरीम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान के पास अब भी वक्त है, इक़्तिदार छोड़ दें। उन्होंने कहा कि जबकि मौलाना फजल रहमान को केपी इलेक्शन में बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद देती हूँ। अव्वल तो कोई मेरा ख्याल है टिकट लेने वाला नहीं रहेगा। पीटीआई का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है। ये एक सिटिंग पहली गवर्नमेंट है जो एक के बाद एक ज़िमनी इंतखाब हारी है। ना सिर्फ हारी है बल्कि बहुत ही बुरी तरह हारी है। इमरान खान को ये चाहिए कि अभी भी मौका है, इसके बाद शायद उनके लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें। इज्जत से जो थोड़ी बहुत रह गई है खुदा हाफिज करे और कहें कि मैं नाकाम हो गया, मुझसे ये मुल्क अब नहीं चल रहा। मौलाना फजल रहमान साहब को दिल की गहराइयों से केपीके के इंतखाबात में इतनी शानदार परफॉर्मेंस पे मुबारकबाद देती हूँ। केपी इलेक्शन में अपनी ही गलतियों की वजह से पीटीआई को शिकस्त हुई। डॉक्टर शहबाज गिल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि केपी हमारा घर है और घर रहेगा। मरीम नवाज खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के हवाले से मोदी की जुबान बोल रही हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं। हमारी अपनी गलती हुई है। ज्यादातर जगहों पर पीटीआई ही पीटीआई के खिलाफ लड़ रही थी। मल्टीपल उम्मीदवार पीटीआई के लड़ रहे थे, जिसकी वजह से पीटीआई का वोट तकसीम हुआ और उस वजह से जेयूआईएफ या किसी और जमात को वहां से जीतने का मौका मिला। आपके चचा मोदी का ये सेंटेंस था जो आपने तब फरमाया था जब केपीके के बाई इलेक्शन में हम एक सीट हारे थे, तो आपने ये कहा था कि घर में घुसकर मारा है। आपने केपीके को हमारा घर कहा था और खुद को केपीके का दुश्मन कहा था कि आपने हमारे घर में आकर घुसकर हमें मारा है। हम केपीके से हारे, केपीके वाकई हमारा घर है। केपीके कल भी हमारा घर था, केपीके आज भी हमारा घर है और केपीके कल भी हमारा घर होगा। हेलमेट पहनकर किसको जाना पड़ना इलेक्शन में वो तो वक्त बताएगा। शहबाज गिल की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, बल्दियाती इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा के नताइज के बाद पीटीआई का पंजाब में कबल अज़ वक्त सफ बंदी का फैसला। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी का इजलास जुमे के रोज़ तलब कर लिया गया है, जबकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, गवर्नर चौधरी सरवर फवाद चौधरी, शफकत महमूद, हमाद अजहर और मियाँ महमूद रशीद शरीक होंगे। कमेटी पहले मरहले में पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए उम्मीदवारों का जायजा लेगी। तफसीलात लेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद चौधरी, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के नताइज के बाद पीटीआई का पंजाब में कबल अज़ वक्त साफबंदी करने का फैसला सामने आया है और ज़राए के मुताबिक पंजाब में बल्दियाती चैलेंजेस के लिए वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी का इजलास जुमे के रोज तलब किया गया है। तहरीक इंसाफ का पंजाब में मजबूत उम्मीदवारों के लिए सर जोड़कर बैठने का फैसला सामने आया है। पहले मरहले में डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर मेट्रोपॉलिटन के लिए उम्मीदवारों का जायजा लिया जाएगा और इस हवाले से जो इजलास है उसके अंदर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर शरीक होंगे। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी, शफकत महमूद जो है वो भी इजलास के अंदर शरीक होंगे, जबकि सूबाई वज़ीर बल्दियात मियाँ महमूद रशीद भी बल्दियाती टास्क के बारे में कमेटी इजलास में शरीक होंगे। कमेटी पहले मरहले में पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए उम्मीदवारों का जायजा लेगी। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी के लिए मेयर्स के पार्टी उम्मीदवारों का जायजा लिया जाएगा। इजलास में डेरा गाजी खान, मुल्तान, साहिवाल, बहावलपुर, सरगोदा में भी मेट्रोपॉलिटन के लिए मेयर्स के उम्मीदवार जो हैं वो ज़ेरे गौर आएंगे। गुजरात और सियालकोट में भी मेयर्स के लिए सियासी शख्सियात के नामों पर गौर किया जाएगा। कमेटी उम्मीदवारों बारे सिफारिशात जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश करेगी। जी शुक्रिया शाहिद चौधरी, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। मजीद खबरें ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। लूटन की जामिया अकबरिया में तकमील हिफ्ज़ कुरान की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लूटन कुरान अकेडमी के तलबा ने नहायत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान करीम पेश की, दिल मोह लेने वाला नातिया कलाम पेश किया और शानदार तकारीर के जरिए अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाले 2 खुशनसीब बच्चों को दस्तार फजीलत और सनत से नवाजा गया। इस हवाले से देखिए ल्यूटन से चौधरी निसार की ये रिपोर्ट। سيدنا ومولانا محمد
جامعہ اکبریہ میں تکمیل حفظ قرآن کی پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں لیوٹن قرآن اکیڈمی کے طلبہ نے نہایت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تقاریر پیش کی۔ اس پروقار تقریب میں علامہ مسعود اختر ہزاروی، علامہ حافظ اعجاز احمد نقشبندی، علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی، حافظ ساجد، حاجی فیصل، میئر لیوٹن کونسل محمود حسین، ڈپٹی لیڈر لیوٹن بار کونسل اسلم خان، سابق میئر لیوٹن محمد ریاض بٹ، سابق میئر لیوٹن راجہ وحید اکبر، پروفیسر ممتاز بٹ، پروفیسر امتیاز چودھری، شبیر ملک، گورنر گرلز اسکول سسٹر ریحانہ کوثر سمیت مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی اور بچوں کی صلاحیتوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے شرکا نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کی اسلامی تربیت کے لیے دینی مدارس کے ساتھ ساتھ والدین کا کردار بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ بچوں کی پرفارمنس اور معزز مہمانوں کے اظہار خیال کے بعد اس سال ناظرہ قرآن مکمل کرنے والے 14 بچوں کو سرٹیفکیٹ اور حفظ قرآن مکمل کرنے والے 2 خوش نصیب بچوں راجہ محمد شوکت علی کے بیٹے حافظ حمزہ شوکت، ظہیر اقبال کی صاحبزادی حافظہ عائشہ اقبال دستار فضیلت اور سند سے نوازا گیا۔ تقریب کے اختتام پر لیوٹن قرآن اکیڈمی کے ڈائریکٹر امام محمد احسان اللہ نے بچوں کے والدین سمیت تمام محترم مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ آج یہاں پر بچوں کی ماشاءاللہ بڑی اچھی گریجویشن سیرمنی تھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے فیوچر میں اپنے بچوں کو یہاں کا مفید شہری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باعمل اچھا مسلمان بنانا، یہ ہماری سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے۔ آج کی تقریب میں سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہے حافظ احسان اللہ صاحب کی، وہ یہ کہ انہوں نے صرف قرآن مجید حفظ نہیں کرایا بلکہ اس کو سمجھتے بھی ہیں، اور اس کو سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ ایسے پروگرامز کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے لیوٹن کے بچے یا آنے والی جنریشن یہ مثبت ایکٹیویٹیز کے اندر مصروف ہوں اور یہ آنے والے وقت کے اندر سوسائٹی کے لیے مثبت کردار ادا کر رہے ہوں۔ It is all about the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala and along my teacher Imam Ahsanullah who encouraged me doing this path and alhamdulillah I was able to complete my hifz۔ جامعہ اکبریہ کے بانی پیر معروف کے بلندی درجات اور قاضی صاحبزادہ محمد عابد صدیقی کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ چودھری نثار، 92 نیوز، لیوٹن۔ برمنگھم کے مقامی ہال میں پرکیف محفل سماح کا اہتمام کیا گیا، جس میں لارڈ میئر آف برمنگھم سمیت معروف سیاسی و سماجی شخصیات، خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی اور محفل سماح کا لطف اٹھایا۔ اس موقع پر آزاد کشمیر میں نادار اور مستحق افراد کی امداد کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کی گئی۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد قاسمی کی رپورٹ میں۔ قوالی کی ایک یادگار شام ورلڈ لائٹ ٹرسٹ برطانیہ اور KCB کے زیر اہتمام برمنگھم کے مقامی ہال میں منعقد ہوئی، جس میں صابری برادر کے گھرانے کے معروف قوال سلیم صابری نے اپنے ہم نواؤں کے ہمراہ اپنی سریلی آواز اور منفرد انداز سے شرکاء کے قلوب و اذہان کو منور کیا۔ اس موقع پر آزاد کشمیر کے دور افتادہ علاقوں میں بے یار و مددگار گھرانوں کو زندگی کی بنیادی سہولیات مہیا کرنے کے لیے چیریٹی بھی اکٹھی کی گئی۔ سلیم صابری قوال پارٹی نے مشہور زمانہ قوالیاں پیش کرتے ہوئے مقبول صابری اور امجد صابری کی یاد تازہ کرتے ہوئے سامعین و حاضرین اور عظیم صوفی شخصیت سے بے حد داد وصول کی۔ جبکہ برصغیر میں قوالی کے ذریعہ سے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں بھی انتہائی خوبصورت انداز میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ نسبت چشتیہ میری جان ہے،
इस मौका पर कवाल सलीम साबरी, मेज़बान वर्ल्ड लाइट ट्रस्ट के मोहम्मद खालिद और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कवाली के जरिए हम नौजवान नस्ल को दीनी, दुनियावी और पाकिस्तानी कल्चर से मुतारिफ करवाने के साथ साथ मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने की तरगीब भी देते हैं। It was a beautiful event. Alhamdulillah, Salim Sabri Saab delivered a beautiful Qawwali program. And also, inshallah, World Light Trust with collaboration with Safe Stop Housing and CAL's community projects will always bring these events near in the future to help the marginalized youths within our community. قوالی تو اتنی ہائٹ پہ پاپولر ہے ابھی کہ میرے خیال سے اس سے پہلے شاید وہ ہمارے استادوں کا زمانہ تھا، صابری بردرز اور استاد نصرت فتح علی خان صاحب کا زمانہ تھا کہ اتنی ابھی تو جہاں جہاں ہم پروگرام ہاؤس فل ہوتا ہے ہمیشہ. ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ ٹکٹ ہمارے سولڈ نہ ہو. لوگ بڑے ذوق و شوق سے آتے ہیں اور سنتے ہیں. ماشاءاللہ اٹس beautiful to see that all this our old classical music is being presented to our younger generation, which is very, very important. Stronger the foundation, stronger the future we will have. It was absolutely fantastic, and there's quite a wide range of people from different backgrounds who have appeared today, and they've thoroughly enjoyed the evening. It doesn't matter which culture, which background you're from. Music transcends every culture and it brings people together. شرکا کا کہنا ہے کہ ایسی تقاریب برطانیہ میں تصوف کے پرچار، امن و محبت اور ہماری ثقافت اور روایت کے فروغ کا اہم ذریعہ بنتی ہیں. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. لندن کی ایوینیو مارکیٹنگ نے کیپٹل اسمارٹ سٹی کی ٹیم کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا، جس میں مارکیٹنگ سے وابستہ افراد نے شرکت کی. شرکا نے پاکستان میں جاری اسمارٹ سٹی پروجیکٹس پر تفصیلی روشنی ڈالی اور کہا کہ ادارے نے ہمیشہ اپنے منصوبے بر وقت مکمل کر کے وعدے کے مطابق صارفین کے حوالے کیے ہیں. مزید جانتے ہیں غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل مینیجر مارکیٹنگ اینڈ سیلز مجیب احمد خان نے کہا کہ کیپٹل سمارٹ سٹی کے منصوبوں کو ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے زبردست پذیرائی ملی ہے. اوورسیز پاکستانیوں اور کمپنی کے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم ہو چکا ہے. تقریب میں کیپٹل سمارٹ سٹی کے سیلز پارٹنرز کے علاوہ صارفین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے اپنے تجربات سے بھی شرکا کو آگاہ کیا. مجیب احمد خان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے اپنے پروجیکٹ کی پہلی مارکیٹنگ برطانیہ سے ہی شروع کی تھی، لیکن اب ہمارے کسٹمر یورپ میں دنیا کے دیگر ممالک میں بھی موجود ہیں. کیپٹل سمارٹ سٹی میں دنیا کی جدید ترین سہولتیں فراہم کی جائیں گی اور وہاں پر دنیا کی 3 بہترین یونیورسٹیز کا قیام بھی منصوبے کا حصہ ہے. برطانیہ میں مارکیٹنگ کے ہیڈ محمد شہزاد ملک نے اس موقع پر کہا کہ ہم اپنے منصوبوں کے حوالے سے اب تک 5 شہروں میں روڈ شوز کر چکے ہیں. گزشتہ روز ہی مانچسٹر میں روڈ شو تھا جس میں 400 سے زائد افراد نے شرکت کی. تقریب کے میزبان ایونیو مارکیٹنگ کے اطہر عباس نے کہا کہ آج کی تقریب کا مقصد ان افراد کی محنت کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جنہوں نے نہ صرف کامیاب پروجیکٹس پیش کیے بلکہ کامیابی سے ڈیلیور بھی کر رہے ہیں. کرنٹلی ہم 2 پروجیکٹس جو ہیں یو کے میں ہم نے سیل آؤٹ کیے ہیں، کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی. یہ پاکستان کی پہلی اسمارٹ سٹیز ہیں. ہم ایک نیو ٹرینڈ لا رہے ہیں تاکہ لوگ اس کو اڈیپٹ کریں، اسمارٹ وے آف لیونگ. ہمارے مور دین 5000 کسٹمرز یو کے اور یورپ میں موجود ہیں کیونکہ دے ٹرسٹ آن حبیب رفیق لمیٹڈ، اور ایز سون ایز پاسبل ہم مزید پروڈکٹس ان کے لیے لا رہے ہیں تاکہ یہ ٹرسٹ چین جو ہے یہ چلتی رہے. کووڈ کی وجہ سے ہم 2 سال آ نہیں سکے، تو ہم ان کے جتنے ایشوز ہیں، جتنے مسائل ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آئے ہیں. کسی بھی ہمارے کسٹمر کا کوئی بھی کیوری ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، تاکہ ہم ان کو آ کے میٹ کریں اور ان کو سیٹسفائی کریں. بیسیکلی اسلام آباد میں اور لاہور میں اسمارٹ سٹی کی بڑی وسیع پیمانے پہ ڈیولپمنٹ جاری ہے اور اوورسیز کلائنٹس کو بہت زیادہ اعتماد دیا انہوں نے. آج کا ایونٹ اور یہ یو کے کا مکمل دورہ ہی کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے اوورسیز کلائنٹس کو دونوں پروجیکٹس کی، کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی کی اپڈیٹس بتا سکیں اور کلائنٹس کو یہ بتا سکیں کہ ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے تھے کہ ہم آ کے ایونٹس کریں، جس طرح ہم نے گلاسگو میں روڈ شو کیا، مانچسٹر میں کیا، آج یہاں لنڈن میں کر رہے ہیں، لوٹن میں کر رہے ہیں ہم. اب اس کا مقصد یہی تھا کہ کسی بھی کلائنٹ کی اگر کوئی کیوری ہے، کسی بھی کلائنٹ کی اگر کوئی پرابلم ہے تو ہم اس کو بھی ایڈریس کر سکیں ساتھ ساتھ. تقریب میں مارکیٹنگ کے شعبے سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات کے علاوہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے بھی بھرپور شرکت کی. غلام حسین اوان، بیورو چیف، 92 نیوز، یو کے.
دنیا بھر میں مالی طور پر کمزور اور بے روزگار صحافیوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والی تنظیموں انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل آف پاکستان، اسکاٹش پریس کلب اور انٹرنیشنل جرنلسٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب فلاحی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا گیا۔ کراچی میں مالی حالات سے تنگ آ کر خودکشی کرنے والے صحافی فہیم کی بیوہ کو برطانیہ میں صحافیوں کی جانب سے اکٹھی کی گئی امدادی رقم 4,70,000 روپے بیوہ کے حوالے بھی کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں وقار بابر مغل کی اس رپورٹ میں۔ صحافیوں کی عالمی نمائندہ تنظیم انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل آف پاکستان کی طرف سے صحافیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سابق صدر نیشنل پریس کلب اسلام آباد شکیل قرار تھے۔ تقریب سے IJCOP کے سپریم کونسل کے ممبر اور 92 نیوز UK کے بیورو چیف غلام حسین عوان نے ٹیلی فونک خطاب کیا۔ پاکستان میں صحافیوں کو درپیش مسائل کے حل کی ہر ممکن تعاون کے لیے IJCOP کے مرکزی چیئرمین وقار بابر مغل نے بھی UK سے تقریب میں ٹیلی فونک خطاب کیا اور پاکستانی صحافیوں کے ساتھ یکجہتی اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونے کی ہر ممکن یقین دہانی کروائی۔ مرکزی صدر IJCOP سردار ممتاز انقلابی نے براہ راست خطاب کیا اور انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل کے حوالے سے بریفنگ دی۔ منعقدہ تقریب میں 4 خوش نصیب صحافیوں کو بذریعہ قرآن اندازی موٹر سائیکل دیے گئے۔ بعد ازاں اسکاٹش پریس کلب کے صدر چودھری بشیر نے IJCOP کے پلیٹ فارم سے کراچی میں خودکشی کرنے والے صحافی کی بیوہ کو 4,17,000 کا چیک پیش کیا۔ تقریب میں MWO کے شیخ وحید، جنرل سیکرٹری IJCOP رشید ساگر، سید ظاہر شاہ، وحید جنجوا، صدر IJCOP اسلام آباد آغا اسد حیدری، سینئر صحافی سید مظہر شاہ، محمود خان، ملک کیسر حلیل جنجوا سمیت انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل کے ممبران صحافیوں نے شرکت کی۔ وقار بابر مغل، 92 نیوز، بریڈ فورڈ۔ مزید خبریں بریک کے بعد آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ دنیا بھر میں کرسمس کی آمد ہے۔ لندن میں کرسمس کے حوالے سے رونقیں عروج پر پہنچ گئیں۔ مشہور تاریخی عمارتیں کرسمس کی برقی کمکموں سے سج گئی ہیں۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر کرسمس ٹری رونقیں بکھیرنے لگا۔ مارکیٹس کی سج دھج دیکھ کر شہری داد دیے بغیر نہ رہ سکے، تصاویر بناتے رہے۔ دیکھیے بیورو چیف UK غلام حسین عوان کی یہ رپورٹ۔ کرسمس کی آمد دنیا بھر میں تقریبات کی تیاریاں جاری۔ لندن میں تاریخی اور مشہور عمارتوں کی سج دھج دیکھے جانے کے قابل، شہری برقی کمکموں سے سجی عمارتیں اور بازار دیکھ کر داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کی سرکاری رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو بھی کرسمس کی مناسبت سے سجا دیا گیا۔ دروازے پر گلدستہ موجود ہے تو باہر گلی میں کرسمس ٹری اپنی سج دھج بکھیرنے میں مصروف ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ، ٹریفالگر اسکوائر اور دیگر مقامات کی سجاوٹ دیکھ کر شہریوں نے خوب داد دی۔ یہاں نصب کیا گیا کرسمس ٹری ناروے کی حکومت کی جانب سے بطور تحفہ بھجوایا گیا ہے۔ یہ تحفہ ناروے نے برطانیہ کو دوسری جنگ عظیم میں سپورٹ کرنے کے شکریہ کے طور پر بھیجا ہے۔ شہری بازاروں کی سج دھج اور جگمگ کرتی عمارتوں کی تصاویر بناتے رہے۔ ٹریفالگر اسکوائر میں شہریوں کا رش بڑھ گیا ہے جو کہ کرسمس کی رونقوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے وقتاً فوقتاً یہاں کا رخ کر رہے ہیں۔ لندن آئی روڈز ریجنٹ اسٹریٹ میں کرسمس کی رنگ برنگی روشنیاں شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ اسی طرح پکارڈی اسٹریٹ، کارنیبے اسٹریٹ اور دیگر علاقوں کی سج دھج بھی قابل دید تھی۔ لندن کے شاپنگ ایریاز کی سجاوٹ بھی شاندار تھی۔ کہیں جگمگ کرتے مجسمے تو کہیں تیتلیاں نصب کی گئی ہیں جنہیں دیکھ کر خاص طور پر بچے بہت خوش ہوتے ہیں۔ لندن کے ثقافتی مرکز ساؤتھ بینک اور ویمبلے اسٹیڈیم کے باہر کی گئی سجاوٹ بھی سراہے جانے کے قابل ہے۔ غلام حسین عوان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔ برطانوی سیکرٹری داخلہ پریتی نے پولیس کی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے 1 بلین سے زائد فنڈز کا اعلان کر دیا۔ نئے سال میں فورس کے فنڈ میں 7% تک اضافے سے انگلینڈ اور ویلز میں پولیس کا کل بجٹ 16.9 بلین تک پہنچ جائے گا۔ اگلے سال پولیسنگ سسٹم کو جرائم کا مقابلہ کرنے، کمزور لوگوں کی حفاظت کرنے اور علاقے کو زیادہ پرامن بنانے کے لیے یہ رقم خرچ کی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین عوان کی اس رپورٹ میں۔ برطانوی سیکرٹری داخلہ پریتی نے پولیس کو مزید بہتر بنانے کی ٹھان لی۔ پولیس کے لیے خطیر فنڈز کا اعلان۔ 1.1 بلین مالیت کا یہ فنڈ پولیس کو اگلے سال ملے گا۔ خطیر فنڈ سے پولیس کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے میں بھرپور مدد ملے گی۔ فورس کے فنڈز میں 7% تک اضافے سے انگلینڈ اور ویلز میں پولیس کا کل بجٹ 16.9 بلین تک پہنچ جائے گا۔ فورسز کو ہوم آفس سے براہ راست گرانٹس اور کاؤنسل ٹیکس کے ذریعے سے جمع ہونے والی رقم کے مجموعے سے مالی اعانت فراہم کی جاتی ہے۔
है। पुलिसिंग मिनिस्टर किट मॉडहाउस ने कहा है कि अगले साल पुलिसिंग सिस्टम को जराइम का मुकाबला करने, कमजोर लोगों की हिफाजत करने, ज्यादा पुरअमन मोहल्ले बनाने के लिए मजमूई तौर पर 16.9 बिलियन पाउंड के फंड्स मुयस्सर आएंगे। सेक्रेटरी दाखिला प्रीति पटेल ने कहा कि जराइम को कम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए महकमा पुलिस को जदीद वसाइल की दस्तयाबी यकीनी बनाई जा रही है ताकि इस बेमिसाल सरमायाकारी के नतीजे में जुराइम कम हो और मुतासरीन की तादाद में भी कमी आए। क्राइम सर्वे ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के मुताबिक ताज़ा तरीन जुराइम के अदाद शुमार से पता चलता है कि गुज़श्ता साल जून में जुराइम की मजमूई तादाद 12.7 मिलियन थी, जो गुज़श्ता 12 महीनों के मुकाबले में मुस्तहिकम है। पुलिस फंड्स में इजाफे से अफसरान की खिदमत को बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा, जबकि नई भर्ती भी पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। 2008 के मालियाती हादसे के बाद किफायत शुमारी के अखराजात की पॉलिसी के दौरान पुलिस की तादाद 1,44,000 से कम होकर 1,11,000 तक रह गई है। आयरलैंड को पाकिस्तान की जानिब से कैटेगरी सी में डालने की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल ने आयरलैंड में पाकिस्तानी कम्युनिटी को बेचैन कर रखा है। इसी हवाले से पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम एपिस ने पाकिस्तानी सफीर से मुलाकात की है। मजीद जानते हैं फैसल मिर्जा की इस रिपोर्ट में। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के जाहिर होने की वजह से मुख्तलिफ ममालिक हेल्थ एंड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी इस वबा से बचने के लिए मुख्तलिफ ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगा दी हैं। इन ममालिक की लिस्ट में आयरलैंड को कैटेगरी सी में रखते हुए आयरलैंड से आने वाली फ्लाइट्स पर भी पाबंदी लगा दी गई है। NCOC की तरफ से जारी किए गए इलामिये के मुताबिक इस पाबंदी का इतलाक 15 दिसंबर से होना था, लेकिन मीडिया के प्रेशर और हुकूमती अरकान से दरखास्तों को मद्देनजर रखते हुए इस पाबंदी को 15 दिन मजीद आगे कर दिया गया है। पाकिस्तान की जानब से आयरलैंड पर कोरोना पाबंदियों के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया था। पाकिस्तानी हुकूमत के नए फैसले के बाद अब सी कैटेगरी वाले ममालिक से पाकिस्तानी 31 दिसंबर तक मुल्क वापस जा सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान जाने के लिए एमरजेंसी सूरत हाल में इजाजत लेना दरकार होगी। सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी और खास तौर पर पाकिस्तानी डॉक्टर्स की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हर तरह से कोशिश कर रही हैं कि हुकूमत के इस फैसले को वापस लेने पर मजबूर किया जाए। We had a lovely dinner with Pakistan ambassador today, and we raised our concerns and discussed various collaboration options in future with Pakistan embassy as well. And hopefully we're looking for the betterment of Pakistani and Irish community. NCOC का जो डिसीजन आया है कि आयरलैंड से पाकिस्तान में ट्रैवल बैन कर दिया गया, तो इससे फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा मसले फेस हुए हैं। सो आई रियली होप कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपना डिसीजन रिव्यू करेगी और हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाएगी। आज हमारा एक बहुत ही एक अच्छा सेशन रहा एम्बेसडर साहब के साथ, और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि ये जो पॉलिसी है ये फोर्टनाइटली अंडर रिव्यू है और इंशाल्लाह फ्यूचर में इस चीज़ पे पूरा गौर किया जाएगा। ये एक ऐसा मसला है जिस पे तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी प्रोफेशनल जो कि आयरलैंड में रहते हैं यकआवाज़ होकर हुकूमत वक्त और NCOC से अपील करते हैं कि इसको कंसिडर किया जाए, क्योंकि इससे लाखों लोगों को अपने मिलने वालों से जुदा हुए हैं और मुतासिर हैं। मेरी पुरजोर गुजारिश है NCOC से कि आयरलैंड पर लगी हुई सफरी पाबंदी को मुकम्मल तौर पर वापस लिया जाए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो 15 दिन की एक्सटेंशन रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को दी, ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है, और आयरलैंड ने तो बहुत एक चंद केसेस हैं ओमिक्रॉन के, तो इस डिसीजन को वापस लिया जाए और इसको फर्दर कंसिडर किया जाए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का और पाकिस्तानी एम्बेसी इन आयरलैंड का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन्होंने हमारी इस प्ली को सुना है और 15 दिन की रिलैक्सेशन दी गई है जो ट्रैवल बैन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी आयरलैंड को कैटेगरी ही चेंज कर दी जाएगी, कैटेगरी सी से कैटेगरी बी के अंदर। इसी सिलसिले में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम एप्स ने पाकिस्तानी सफीर शुजा आलम को हजारों दस्तखतों पर मुश्तमिल पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानब से दस्तावेजात पेश की हैं और सफीर पाकिस्तान से ओवरसीज पाकिस्तानियों के जायज़ मसाइल को हल करने की दरख्वास्त की है। आयरलैंड में रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान के जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं आयरलैंड के लिए, उस पर बड़ा सरापा एहतजाज हैं। इनकी मीटिंग्स हो रही हैं यहाँ पर मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ के साथ भी, आज पाकिस्तानी एम्बेसडर के साथ भी पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स ने यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं इन्होंने मीटिंग की है और अपने कंसर्न्स का इजहार किया है। उम्मीद है कि ये रिस्ट्रिक्शंस कैटेगरी सी से कैटेगरी बी में बदल दी जाएंगी। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।
ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کا یورپ کا نجی دورہ جاری ہے۔ فرینکفرٹ پہنچنے پر پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداران کارکنان نے پرتپاک استقبال کیا۔ تحریک انصاف جرمنی کے صدر حبیب الرحمان قاضی اور حاجی جاوید اقبال قادری نے توقیر بٹر صابری کے ساتھ مل کر ان کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا، جس میں کونسل جنرل زاہد حسین نے خصوصی شرکت کی۔ مزید تفصیلات اصغر مرزا کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نجی دورے پر فرینکفرٹ پہنچے تو تحریک انصاف جرمنی کے صدر حبیب الرحمان قاضی، توقیر بٹر صابری، جاوید اقبال قادری نے مل کر استقبال کیا۔ کارکنوں نے گلدستے پیش کر کے معزز مہمان کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر قاسم خان سوری کے اعزاز میں ایک عشائیہ کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں جرمنی کے مختلف شہروں سے پی ٹی آئی ٹائیگرز نے شرکت کی۔ ڈپٹی اسپیکر کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عشائیہ میں موجود پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل پر بھی بات ہوئی، جن میں ڈائریکٹ فلائٹس، آئی ڈی کارڈ کے اجراء سے متعلق مشکلات کا ازالہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے اپنی حکومت کے جاری منصوبوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت نے پہلی مرتبہ ہیلتھ کارڈ، کسان کارڈ، طلبہ کو آسان شرائط پر قرضوں کا اجرا اور سی پیک اور بلین ٹری جیسے عظیم منصوبے ہماری حکومت کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا، اخلاق سے پھیلایا، تو ہماری شان، ہمارا مان تو وہ اخلاق ہے۔ تو اس طرح کے کوئی بھی جو واقعات ہوتے ہیں اس سے ہمارا شر شرم سے جھکتا ہے۔ ہمیں تو وہ دکھانا چاہیے کہ جو ہماری روایتوں میں سے ہے۔ تو ہمیں بھی پوری دنیا میں بھی ایک اسلامو فوبیا کا بھی جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مغرب میں جا کے انہی کے انداز میں ان کو سمجھائیں کہ یہ جو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں۔ ان کی بے رحمتی جو ہے وہ ہمارے جذبات کو مجروح کرتی ہے، اشتعال میں لاتی ہے۔ تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کرے، تو اس پہ بھی بہت بڑی کام کی ضرورت ہے۔ کونسلر جنرل زاہد حسین نے کونسل خانے کی جانب سے پاکستانی کمیونٹی کو مہیا کی جانے والی کونسلر سروسز کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی کونسل خانہ کمیونٹی کا اپنا گھر ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پاکستان ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، لیکن خدا گواہ ہے کہ ہمارے دل آپ کے صرف پاکستانی ہونے کے لیے آپ کی عزت کرتے ہیں۔ ہمارے دروازے ہمیشہ آپ کی اس نیشنلٹی کی وجہ سے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں جو مختلف ادارے ہیں، ہم بہت سارے 90% سے بھی زیادہ ایسے کام کر رہے ہیں جن کا براہ راست تعلق پاکستان کے اندر اداروں سے ہے، جس میں نادرا سر فہرست ہے، وزارت داخلہ ہے، ڈائریکٹریٹ جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ہے۔ ان کے بہت سارے کام ہیں جو ہم یہاں پہ کونسل سروسز کی صورت میں سر انجام دے رہے ہیں۔ عشائیہ میں نقابت کے فرائض جویریہ چودھری نے سر انجام دیے، جبکہ حبیب الرحمان قاضی، جاوید قادری، عزیز شیروانی اور چودھری مظہر دیونا نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تقریب میں پی ٹی آئی جرمنی کے کارکن، عہدیدار بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ اصغر مرزا، 92 نیوز، جرمنی۔ دنیا بھر میں اوورسیز پاکستانی کاروباری طور پر قدم جمانے میں مصروف ہیں، جس کا اعتراف مقامی حکام بھی کرتے ہیں۔ ترکی کے زیر انتظام شمالی قبرص میں اوورسیز پاکستانی کے سٹور کا افتتاح ہوا، جس میں شمالی قبرص کے صدر ارسن تاثر نے خصوصی شرکت کی ہے اور پاکستانی کمیونٹی کی معاشی کوششوں کو سراہا۔ اوورسیز پاکستانی کاروباری شخصیت چودھری مظہر اقبال کے سٹور کی افتتاحی تقریب میں مقامی پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سٹور کا افتتاح ترک قبرص کے صدر ارسن تاثر نے کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کی مقامی معیشت میں خدمات کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی ان کے بھائی ہیں اور ترکی کی معیشت میں بھرپور کردار نبھا رہے ہیں۔ چودھری مظہر اقبال گجراتی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، کمیونٹی کو کورونا کے دوران بھرپور سپورٹ کیا، جس پر انہیں فخر ہے۔ انہوں نے افتتاحی تقریب میں شرکت پر شمالی قبرص کے صدر کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ قبرص کے صدر کی آمد سے پاکستانی کمیونٹی کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے کہ مقامی انتظامیہ پاکستانیوں کی خدمت کا اعتراف کرتی ہے، جو خوش آئند بات ہے۔ اسرائیل نے امریکہ اور کینیڈا کو کورونا کے لیے نئے اومیکرون ویریئنٹ کے پیش نظر ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق اسرائیلی شہری خصوصی اجازت نامے کے بغیر امریکہ اور کینیڈا نہیں جا سکیں گے۔ اسرائیل کی وزارت صحت نے اومیکرون ویریئنٹ کی روک تھام کے لیے اپنی سفارشات میں اسرائیلی شہریوں کے امریکہ اور کینیڈا جانے پر پابندی سمیت متعدد یورپی ممالک کو اپنے کورونا وائرس ریڈ لسٹ میں شامل کیا ہے۔ اسرائیل نے امریکہ اور کینیڈا کو سفر کے لحاظ سے اپنی ریڈ لسٹ یا سرخ فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ یہ غیر معمولی فیصلہ ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب اسرائیل میں کورونا انفیکشن کی شرح بڑھ رہی ہے۔ یہ فیصلہ انتہائی قریبی حلیف ممالک اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کورونا وبا سے متعلق قواعد میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔
فیصلے پر عمل درآمد کل منگل سے شروع ہوگا۔ اس فیصلے کے تحت اسرائیلی شہریوں کو خصوصی اجازت نامے کے بغیر امریکہ یا کینیڈا کا سفر کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ کورونا لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ملیشیا کے مقبول ترین سلینگر فیشن ویک کا میلہ ٹاپ 100 ٹیلنٹ ایوارڈ کی خوبصورت رنگا رنگ تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ تقریب کے مہمان خصوصی نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن ملیشیا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر پروفیسر ڈاکٹر محمد بن ناصر بن ابراہیم، جبکہ مہمان اعزازی ورلڈ ٹریول ریسرچ آرگنائزیشن کے نائب صدر داتو رشیدی حزب اللہ تھے۔ دلکش میلے کا احوال جانتے ہیں جاوید الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ ملیشیا کے مقبول ترین سیلنگور فیشن ویک کا میلہ ٹاپ 100 ٹیلنٹ ایوارڈ کی خوبصورت رنگا رنگ تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ ثقافت، اداکاری، فنون لطیفہ، موسیقی اور ماڈلنگ سمیت سال 2021 میں مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے نوجوان ٹیلنٹ اور شخصیات کو ایوارڈز اور تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ تقریب کا آغاز ملک کے معروف فنکاروں کی دلکش پرفارمنس سے ہوا۔ تقریب میں نوجوان میل اور فیمیل ماڈلز کے علاوہ بچوں نے بھی سٹیج پر شاندار پرفارمنس کی اور شائقین سے خوب داد حاصل کی۔ خواتین اور بچوں نے بین الاقوامی برانڈز اور معروف فیشن ڈیزائنر کی تیار کردہ ملیشیا کی علاقائی ثقافت کو اجاگر کرنے والے دلکش ملبوسات زیب تن کرتے ہوئے ملی اتحاد اور یکجہتی کا شاندار مظاہرہ کیا۔ 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے تقریب کے مہمان خصوصی اور نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن ملیشیا فیناس کے چیف ایگزیکٹو پروفیسر ڈاکٹر محمد ناصر بن ابراہیم نے کہا کہ پاکستان اور ملیشیا کی مشترکہ فلم سازی اور پاکستانی ٹی وی ڈراماز کی ملیشیا میں نمائش کے لیے حکومت ملیشیا باقاعدہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ I can agree more with you that we need to establish rapport. We need to have more communication so that we can establish co-production. We can import more films from Pakistan to be shown in Malaysia and as well as Malaysian film to be shown in Pakistan. I'm happy that if that works, I think that should enhance our brotherhood, and I think we welcome very much. تقریب کے مہمان اعزازی داتو رشیدی حزب اللہ نے کہا وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ملیشیا کے دوران دونوں ممالک کے سیاحت کے فروغ کے لیے کیے گئے MOUs پر عمل درآمد سے یقیناً دونوں برادر اسلامی ممالک کی سیاحت کو فروغ ملے گا۔ I really happy with the MOU. Yeah, because I think by having that MOU, we can work together. Especially Malaysia and Pakistan, we are under one organization called OIC, and then tourism and culture under OIC is very, very active. So Malaysia and Pakistan, we work hand in hand normally to promote tourism and culture. سیلنگور فیشن ویک ملیشیا کی آرگنائزنگ چیئرمین ڈاکٹر جیسن پیپلز چوائس ٹاپ سیلیبریٹی 2021 کا اعزاز پانے والی ملیشیا کی مقبول ترین اداکارہ جیانا ڈینیل، معروف اداکارہ اور ماڈل سن شائن، IPPM ملیشیا کے چیئرمین کمارا گرو نے دونوں ممالک کی عوام کو قریب لانے میں 92 نیوز کی صحافتی کردار کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ I want to thank 92 channel. You've been very supportive of all the events we've been supporting. It's very good that they have this kind of cultural exchange between Malaysia and Pakistan. It's really important for us to show what we have in Malaysia so that more Pakistanis will come visit Malaysia as well. This is an award is for those we give encouragement to, especially those talented people. They are being contributed. They are being having a competition either locally or internationally. We should give the encouragement to them. First to Pakistani viewers, thank you so much for having me. For me, it's always great to have collaborations where we could learn from each other, learn more of each other's cultures and language and food, because those are the things that will bond us. In the end, we are all the same, and it is only about
how different our cultures are, but how we can relate towards each other. I believe that the divine intercession will happen. So my advice to everyone is that being in this entertainment line, it takes a lot of perseverance, a lot of resilience, and a lot of patience. Hello, my name is Diana Danielle from Malaysia, and I'd like to say a Happy New Year, and I hope that next year we will all be able to take off our mask and finally smile to each other again. तकरीब में बैनुल-अक़वामी ब्रांड एम्बेसडर्स, आर्ट, कल्चर और फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात, हुकूमती ओहदेदारान, मुख्तलिफ ममालिक के सफ़रकारों समेत दीगर अहम शख्सियात ने Yes, once again a beautiful message of peace, harmony and love to the entire world from Malaysia, truly Asia, through this beautiful evening with my camera team, Javedur Rahman, 92 News, Kuala Lumpur, Malaysia. यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रखने के लिए आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ।